بٹن بند کر دو، بٹن بند کر دو۔ صفحے مکمل کریں، بیچ میں جگہ خالی نظر آ رہی ہے، بعد میں پریشانی ہوتی ہے پیچھے سے آنے والے لوگوں کی۔ ابھی سے مل جل کے بیٹھے۔ آ جائے آگے کے سب میں، آ جائے سب مکمل کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم من أهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں، بہت سارے اسکولوں کی اپریل میں چھٹیاں لگتی ہیں، بہت سارے اسکولوں کی مئی کے مہینے میں چھٹیاں لگتی ہے، اور جب بچوں کو چھٹیاں لگتی ہیں تو والدین اپنے بچوں کے چھٹیوں کے اعتبار سے اپنے زندگی کی ترتیب بٹھاتے ہیں، گھومنے پھرنے کے اعتبار سے اور گھر کے پروگرام کے اعتبار سے، شادی ہے، ولیمہ ہے، اس اعتبار سے ترتیب بٹھاتے ہیں۔ ایسے موقع پر تقریباً 2 مہینے چھٹیاں جب ہوتی ہیں تو اولادیں، اپنے بچے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں والدین کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت پر زیادہ توجہ دیں۔ یہ ماں باپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ بچے بگڑ گئے تو کسی اور کی ذمہ داری نہیں، کسی اور کو شکایت نہیں کی جائیں گی کہ بھائی فلاں کا بچہ بگڑا، تو کیا کر رہا تھا۔ جس کا بچہ ہے اسی سے پوچھا جائے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر شخص اپنے ماتحت کے بارے میں ذمہ دار ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ اللہ والدین سے پوچھیں گے کہ اولاد کو تیرے حوالے کیے تھے، تو نے کیا کیا۔ سب سے بہترین تربیت کا زمانہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت کا ہے، اور ہم سے سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہم ایسے عمر میں بچوں کو اگنور کرتے ہیں، بچوں کو بچہ سمجھ کر اگنور کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، فاتح اعظم کا لقب جسے ملا ہے، اور جس نے اسلام کے تاریخ میں دوسری مرتبہ مسجد اقصیٰ کو خون کا قطرہ بہائے بغیر فتح کیا، اس کا نام کیا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ نام ان کا اصل میں یوسف تھا، بادشاہ نے ان کا نام صلاح الدین رکھا ہوا تھا۔
ان کے والدین کی بچپن سے یہ دعا، تمنا، تڑپ، کوشش رہی ہے اور ارادہ رہا ہے کہ ہماری اولاد، ہمارا بیٹا بڑا ہو کے مسجد اقصیٰ کو فتح کرے گا۔ جب دیکھا کہ بچپن میں بچہ کھیل رہا ہے گلیوں میں، ان کے والد صاحب بچے کو پکڑ کر گھر لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے تجھے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تو گلیوں کے اندر کھیلے، اللہ نے تجھے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تو مسجد اقصیٰ کو کیا کرے؟ فتح کرے۔ جیسے والدین کے عزائم ہوں گے، جیسے والدین کے ارادے ہوں گے، جیسی نیتیں ہوں گی، اللہ اس سے ویسے ہی کام لے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن اسماعیل ان کا نام تھا، جب پیدا ہو گئے نابینا تھے آنکھ سے، ان کے والدہ اللہ سے تڑپ کے رو کے آہوازاری کر کے اللہ سے دعا کرنے لگی، اے اللہ میں نے تو سوچا تھا کہ میں نے میرے بچے کا نام تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام رکھا، میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ یہ بڑا ہو کے تیرے حبیب کے حدیثوں کی خدمت کرے گا، تیرے حبیب کے باتوں کی اور قول و فعل کی تبلیغ کرے گا، لیکن میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرا بیٹا نابینا پیدا ہو گیا، اب یہ اس حالت میں کیسی خدمت کرے گا؟ اے اللہ اس کو آنکھیں دے دیجئے، میں اسے تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ رات میں سوئے، خواب میں دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ کون آئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور آ کر خوشخبری سنائی، کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دی، اور چلے گئے۔ صبح ہو گئی تو دیکھا کہ بیٹے کی آنکھوں کی روشنی سچ مچ آ گئی۔ پھر اللہ نے کیسے کام لیا؟ ماں کی تمنا، نیت اور ارادہ تھا، اللہ نے ایسا کام لیا کہ حدیث کے بارے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی عالم اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ بخاری شریف کی کتاب پڑھے۔ بخاری شریف کی اللہ نے ایسا زبردست کام لیا، جب بات بخاری کی حدیث کی آتی ہے سب کی زبانیں بند ہو جاتی، اور صرف ملک ہندوستان میں نہیں، ساری دنیا کے اندر یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے حوالوں سے کام لیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر ایسا کام کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا لقب جسے ملا ہے، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر کوئی ہوں گی تو وہ کون سی کتاب ہے؟ بخاری شریف کی کتاب۔ یہ کس کی تمنا ہے؟ بولو۔ کسی نے کہا تھا نا کہ عورتیں نبی کیوں نہیں بنتی؟ جواب دیا کہ بے شک عورتوں کو نبی نہیں بنایا جاتا، لیکن انہی عورتوں کے کوکھ سے اللہ نبیوں کو جنم دیتے ہیں، اور جن کی تربیت کی ذمہ داری عورتوں کے کندھوں پر آ جاتی ہے۔ یہ معمولی فضیلت ہے، بتایا تو یہ بچپن سے ارادہ کرنا پڑے گا، بچپن سے بڑے عزائم کرنا پڑے گا۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، والدین بچہ جب بچہ ہوتا ہے اسی وقت سے یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا لیں گے، اس اعتبار سے گول سیٹ کرتے ہیں، اسی اعتبار سے اس کے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں، ٹیوشن کا انتخاب کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے کی زندگی کا ایک نظام بناتے ہیں، اور اسی اعتبار سے لائن سے قربانیاں دیتے ہیں۔ نہیں میرا بچہ ڈاکٹر بننے والا ہے، شادیوں میں نہیں جاتے، کتنے پروگراموں میں نہیں جاتے، اور اس کو لے کر نہیں جاتے، گھومنے پھرنے کا دل بولتا ہے لیکن پھر بھی نہیں کرتے، اپنی خواہشوں کو پورا نہیں کرتے، قربانیوں پر قربانی دیتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کی اولادیں کیا بن جاتی ہیں؟ ڈاکٹر بن جاتی ہیں۔ تو محنت کرنے سے اولاد کو ڈاکٹر بنایا جا سکتا ہے، تو کیا اچھا انسان اور سچا مسلمان نہیں بنایا جا سکتا؟ بولو۔ تو ہم سے سب سے بڑی غلطی یہی ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے اولاد کو بچہ سمجھ کر اگنور کرتے ہیں، اور اس چھوٹی سی عمر کے اندر اس کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ پھر بڑے ہو کے وہی اولاد جب نافرمانی پر اتر آتی ہے، بغاوت پر اتر آتی ہے، ضد پر اتر آتی ہے، گنہگاری اور خطا والے راستے پر اتر آتی ہے، تو خون کے آنسو رونا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، کوئی والدین اپنی اولاد کو صحیح تربیت سے بہتر تحفہ دے کر نہیں جاتے ہیں۔ سب سے بہترین اولاد کے لیے اگر کوئی ماں باپ وراثت چھوڑتی ہے تو وہ کون سی وراثت ہے؟ صحیح تربیت کی وراثت ہے، اچھے اخلاق کی وراثت ہے۔ بڑے بڑے ڈگریاں لے لیے، بڑے دنیاوی وراثت چھوڑ کر چلے گئے، لیکن دنیاوی زندگی کی آنکھ جب بند ہو جائیں گی اور آخرت کی زندگی جب شروع ہو جائیں گی، اس وقت کیا کرو گے؟
مرنا تو سبھی کو، مرنا تو سبھی کو ہے نا. یہی اولادیں کل قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گی، یہی اولادیں کل قیامت کے دن ہماری مغفرت کا ذریعہ بنیں گی. اسی لیے انہیں ایسے ہی ہلکے میں نہ لے، یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے. یہ 2 مہینے کی چھٹیاں جب لگتی ہیں اولاد پر دینی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے تربیت پر خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور یہ کب ہوگا؟ ماں باپ کو قربانی دینی پڑی. بچے جو ہے نا، کہاوت مشہور ہے کہ سننے سے زیادہ دیکھنے سے سیکھتے ہیں. بچے سننے سے زیادہ بولو دیکھنے سے سیکھتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ میرے والدین سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں، میرے والدین نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، میرے والدین قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جب بچہ دیکھتا ہے کہ 24 گھنٹے میں 24,000 مرتبہ میرا باپ میری والدہ موبائل ہاتھ میں پکڑتی ہیں، لیکن 24 گھنٹے میں 24 سیکنڈ کے لیے بھی میرے والدین قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری ہے، یہ ضروری نہیں. میسج پہنچنا نا، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دیکھ کر کیا ہو رہا ہے؟ یہ سیکھ رہا ہے. دیکھ کر کیا ہو رہا ہے؟ بولو، وہ سیکھ رہا ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے کیسے نوازا. ان کو جب حافظ بنایا گیا، ان کو جب حافظ بنایا گیا تو ان کی ایک ڈیوٹی لگائی گئی، گھر کے چھت پہ جانا ہے. 6 مہینے تک یہ ذمہ داری تھی. روزانہ صبح سے لے کر شام تک قرآن کریم مکمل ایک مرتبہ پڑھ کر ہی نیچے اترنا ہے. پھر اس کے بعد کھیلنا ہے، اس کے بعد کھانا کھانا ہے، اس کے بعد جو ہوگا وہ ہوگا. بچپن سے توجہ دی گئی اور ایسی تربیت کی گئی. اللہ نے پھر ایسا کام لیا ان سے کہ آج ان کی قبر مبارک جو ہے مدینۃ المنورہ جنت البقیع میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں. امام مالک کی ایک کتاب ہے موطا امام مالک، اس کتاب کے شرح لکھی ہے اوجز المسالک عربی میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ. فضائل اعمال اور فضائل صدقات جس نے لکھی ہے وہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ. مالکی لوگوں نے جب وہ کتاب پڑھی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ لکھنے والا کوئی مالکی ہو سکتا ہے، کوئی اور مسلک کا نہیں ہو سکتا. جب پتہ چلا، تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ لکھنے والا کوئی حنفی مسلک کا ایک عالم دین ہے جس کو شیخ زکریا کہتے ہیں. ان کی تربیت بچپن سے کی جاتی ہے. اولاد کو اگر ہیرا بنانا ہے تو اس کو ویسے تراشنا پڑے گا، ویسے اس کو آپ کو قربانی دینا پڑے گا. خود نماز نہیں پڑھ رہے لیکن اولاد کو کہہ رہے بیٹا تم نے نماز پڑھی. خود سچ نہیں بول رہے لیکن اولاد سے کہا جا رہا ہے بیٹا سچ بولو. لیکن جب بات عمل کی آتی ہے تو کوئی بلانے کے لیے آئے تو بیٹے سے خود تعلیم دلوائی جا رہی ہے کہ کہہ دینا کہ ابا گھر پہ نہیں ہے. فون کسی کا آیا تو بیٹے سے کہتے اٹھا لو اور کہو کہ ابا باتھ روم میں گئے، حالانکہ ابا کہاں ہے. یہ بچپن سے اولاد کو سکھایا جا رہا ہے کہ بیٹا زندگی کے اندر جھوٹ بولنا ایک کلا ہے، جھوٹ بولنا ایک تربیت ہے، جھوٹ بولنا ایک ہنر ہے. جب بڑا ہوتا ہے یہی ہنر ماں باپ کے خلاف آزمایا جاتا ہے، یہی ہنر انسانیت کے خلاف آزمایا جاتا ہے. پھر ماں باپ کا سر اور چہرہ شرمندگی سے جھک جاتا ہے. یہ تربیت کس نے دی بتاؤ؟ اکریموا اولادکم، اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی اولاد کا اکرام کرو. بیجا سکتی، بیجا تعن و تشریح یہ اولاد کو باغی بنا دیتی، لیکن اس کا مطلب بھی یہ نہیں کہ اتنی لاپرواہی اور اتنی چھوٹ دی جائے محبت کے معاملے میں کہ وہ دینی اعتبار سے بالکل پورا رہ جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس باپ پر رحم فرمائے جو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے گھر میں کوڑا لٹکاتا ہے. اعتدال بتایا گیا. کیا بتایا گیا؟ محبت بھی کرو، تانے نہ دو، زیادہ سختی نہ کرو. لیکن زیادہ سختی نہ کرو کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل سختی کیا کر دو، چھوڑ دو. اولاد سے اللہ کے رسول نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو جائے سیدھے کان میں اذان دی جائے اور الٹے کان میں اقامت دی جائے اور 7 دن ہو جائے تو اس کا عقیقہ کیا جائے. یہ مستحب عمل ہے. عقیقہ بچے کے جان کا صدقہ ہوتا ہے. لڑکا ہے 2 بکرے، لڑکی ہے تو 1 بکرا ہو یا بکری دونوں چلیں گا. اور وہ بھی 1 سال سے اوپر کا عقیقہ کر رہے ہیں تو اس کے سارے شرائط وہی ہیں جو قربانی کے. جانور ہے تو صحیح سالم ہونا چاہیے. عقیقہ کر رہے ہیں اور اس میں مرغیاں کاٹ رہے ہیں تو ایسا عقیقہ نہیں چلے گا.
اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے شرائط لکھے ہوئے تھے. کرنا ہے تو مستحب ہے، کریں گا تو چلے گا، نہیں کریں گا تب بھی چلے گا. لیکن ابھی کر ہی رہے ہیں تو کرنے، جیسے مثال کے طور پر اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جیسے نمازیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک فرض ہے اور ایک سنت ہے، ایک نفل ہے. ایک درجات الگ الگ ہیں. ابھی نفل نماز کے اندر کیا آپ رکوع نہیں کریں گے؟ کیا آپ سجدہ نہیں کریں گے؟ نفل نماز تھی، چاہے آپ کے اختیار میں تھا پڑھے چاہے نہ پڑھے. لیکن جب آپ نے نفل نماز کی نیت کر لی اور جب اس کو شروع کر لیا تو اب اس کے سارے نماز کے شرائط آپ پر لاگو ہو جائیں گے. آپ کو قیام بھی فرض ہے، رکوع بھی فرض ہے، دونوں سجدے بھی فرض ہیں، قاعدہ بھی ضروری ہے. یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ لگ کر آئیں. تو اسی طرح عقیقہ کرنا مستحب تھا، لیکن جب آپ نے ارادہ کر لیا جب کرنا ہے تو آپ کے مرضی کے مطابق نہیں ہوگا. لڑکا ہے تو 2 بکرے ہوں گے، لڑکی ہے تو 1، اور اس کے شرائط 1 سال سے اوپر کا ہونا چاہیے. 7 دن کے بعد کرے، مناسب ہے ٹھیک، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں کر لے. 7 کا حصہ لگا کر، 7 14 21 کا حصہ لگا کر اس کے بعد کر لے. یہ عقیقہ کرنا. اس کے بعد جب بچہ بولنے لگے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا نام سب سے پہلے بلوائے. اللہ والدین کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے. جب بچہ سب سے پہلے کیا بول دیتا ہے؟ اللہ بول دیتا ہے. اس کے لیے ماں باپ کو پہلے بولنا پڑے گا سبحان اللہ، ماشاء اللہ اور الحمدللہ. کچھ خبر آئی، اوپر چڑھ رہے اللہ اکبر، نیچے اتر رہے سبحان اللہ کہتے، یہ ان کو کہنا پڑے گا، ان کے سامنے بولنا پڑے گا والدین، تب جا کے بچوں کے زبان پہ نکلے گا. ہم نے واقعات پڑھے نہیں پڑھے؟ جب بچے نے بولنے لگ گیا تو سورہ بقرہ کا حافظ قرآن بنا، حافظ قرآن تھا. جب بچہ تھا 2.5-3 سال کے بعد جب بولنے لگا تو وہ کیا تھا؟ حافظ قرآن تھا. جو مکتب میں جب ڈالا تو حافظ، وہ 2.5 پارے کا حافظ تھا. استاد نے کہا، اس کے والدین کو بلایا اور کہا کہ کیا ماجرا ہے، آج تو مکتب کا پہلا دن، سورہ بقرہ کا حافظ قرآن. جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ والدہ روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتی تھی. وہ سن کے وہ کیا بن گیا؟ سورہ بقرہ کا حافظ بن گیا. استاد جی کہنے لگے کاش والدہ تو روزانہ ایک قرآن کی تلاوت کرتی. جب بچہ بولنے لگتا تو یہ کیا بن جاتا؟ حافظ قرآن. تو بچوں کے سامنے اچھی باتیں کرے. سیریل لگاتے ہیں اور کارٹون لگاتے ہیں اور پکچریں لگاتے ہیں، پھر وہ جب دیکھیں گا، آج کے زمانے میں ساتھ میں ماں باپ بھی بیٹھے ہیں، چھوٹا بچہ سمجھ کے اس کو بیچ میں لے کر بیٹھتے ہیں. اس کو کیا سمجھتا ہے؟ نانا سمجھتا نہیں، وہ تم سے زیادہ کیش کرنے والا ہے. الصغر النقش فی الصغر کالنقش فی الحجر. بچپن کا جو نقش ہوتا ہے نا دماغ میں، یہ پتھر کی لکیر کی طرح ہوتا ہے. کس کی طرح ہوتا ہے؟ بولو. وہ کہتے ہیں نا، جوانی کے اندر کوئی چیز جب نظر آتی ہے، کسی انسان کو دیکھتے ہیں یا کوئی حادثہ یا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو انسان کے ذہن میں ایک چیز گردش کرتی ہے، یار اس کو کہیں تو دیکھا ہے. یہ ایسا لگتا ہے کہ میں پچھلے جنم میں یہ چیزیں مجھ سے ہو کر گزری ہے. پچھلا جنم وغیرہ کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بچپن میں ہو چکی ہیں. اس کو بچپن میں دیکھا ہے یا یہ کیا ہے. تو بچپن کا یاد کیا ہوا یہ بہت زیادہ اسٹرانگ اور مضبوط ہوتا ہے. اس کو ہلکے میں نہیں. ساتھ میں بیٹھے ہیں، سامنے اسکرین لگی ہوئی ہے اور بے حیائی کی پکچریں دیکھ، پکچروں میں بے حیائی سے زیادہ اور کیا ہوتا ہے. اور جب دیکھیں گے تو بے حیائی بچوں کے خون میں سرایت کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کا بوال کس کے سر آئے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا فات الحیا فافعل ما شئت. جب حیا ختم ہو جائے تو پھر تو جو چاہے وہ کر. الحیا شعبۃ من الایمان. اللہ کے رسول نے فرمایا حیا یہ ایمان کا حصہ ہے. حیا کس کا حصہ ہے؟ اپنی اولاد کو حیا کی چادر سے مزین کرے. اس سے بہتر کوئی اور دولت نہیں ہے جو اپنے اولاد کو دے دے. حیا کی چادر اس کو اڑائے. اور وہ کس سے ہوگا؟ اولاد کی تربیت سے ہوگا. اس کے لیے ماں باپ کو قربانی دینا پڑے گا. ماں باپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ بولو. قربانی دینا پڑے گا. روزہ خود رکھے پھر اولاد کو کہے، نماز خود پڑھے پھر اولاد کو کہے کہ بیٹا نماز پڑھ، پھر اس کی فضیلتیں بچوں کو پڑھائے. قصص الانبیاء ہیں، قصص القرآن ہے. قرآن کے اندر بہت سارے نبیوں کے قصے ہیں، وہ اولاد کے سامنے پڑھ کے سنائے. اللہ کے رسول کی سیرت ہے، صحابہ کے واقعات ہیں. رات میں سونے سے پہلے 1-1.5 گھنٹہ اپنی اولاد کے لیے قربان کر. بہت ہو گئی غفلت کی زندگی بھائی. کیا دیکھتے ہیں؟ ماں باپ بھی ریل میں لگے ہوئے ہیں، والدہ بھی لگی ہوئی ہے، والد بھی لگا ہوا. اور کیا کر رہے ہیں اس کو خود معلوم ہے. کیا دیکھا؟ صبح اٹھ کر جب پوچھے کہ ابا تم نے کل کیا دیکھا تھا، 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے موبائل میں لگایا، تو وہ کیا جواب دیتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم.
یہ گواہ کے وقت بیداری کا تو بیداری سے کیا حاصل؟ اللہ نے ایک پاور تمہیں دیا ہے باپ کا، اس کا صحیح استعمال کرو۔ 1 گھنٹہ اولاد کے لیے رات میں نکالو اور اس کو لے کر جب بیٹھیں گے تو اس کو نبیوں کے واقعات سناؤ، نبیوں کے واقعات کی قربانی سناؤ، ان کو ان کے ایمان کا جذبہ سناؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سناؤ، اسماعیل علیہ السلام کے قصے سناؤ، اسحاق علیہ السلام کے قصے سناؤ، یوسف علیہ السلام کا قصہ سناؤ، موسیٰ علیہ السلام، قرآن بھرا پڑا ہے، اٹھاؤ اس میں سے قصے، سچے واقعات سناؤ۔ ایک کوا تھا اور بہت پیاسا تھا، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، آج 30 سال ہو گئے، ابھی تک وہ پیاسا سے، اس کو ابھی تک کسی نے پانی پلایا ہی نہیں۔ ایک مگر مچھلی کس سے بھائی؟ یہ زبردستی کے بنائے ہوئے قصے، تو بناوٹی قصے کے بجائے حقیقی قصے سنا دو، بچوں کا ایمان تازہ ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا؟ ان کی صحیح تربیت ہوگی، ان کے ایمان کا لے، ان کو اللہ سے تعلق جوڑو، پھر تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تم دنیا سے چلے بھی جاؤ گے انشاءاللہ یہ جو اچھی تربیت ہے ان کی حفاظت کریں گی، یہ اچھی تربیت ہے انہیں ترقی دلائیں گی۔ جب بچہ بگڑتا ہے تو لوگوں کی زبان پہ یہی تو جملہ آتا ہے، کس کی اولاد ہے بھائی؟ کیا جملہ سب سے پہلے آتا ہے؟ کس کا شاگرد ہے، کس کا بھائی ہے؟ یہ جملہ نہیں آتا ہے، کیا جملہ آتا ہے بھائی؟ کس کی اولاد ہے؟ جب بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا ہوگا، یہ جملہ آتا ہے نا معاشرے کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تربیت کی ذمہ داری اللہ نے ماں باپ کے ذمہ رکھی ہے، اور جب بنتا ہے اور جب کوئی اچھی صفت سے نوازا جاتا ہے اور اچھی تربیت کی جاتی ہے، کوئی اچھے کام کرتا ہے تو سب سے پہلے یہی جملہ کہتا ہے کہ بھائی اس کے ماں باپ نے کیا بہترین تربیت کی، اس کے والدین نے اس کی بولو کیا بہترین تربیت کی۔ بھائی زندگی تو ہر کوئی جیتا ہے، جانور بھی جیتے ہیں اور ہزاروں کروڑوں انسان جی رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں، کتنے آتے ہیں کتنے جاتے ہیں، جن کا نام و نشان بھی دنیا میں باقی نہیں رہتا۔ حضرت مولانا غلام مستانوی رحمۃ اللہ علیہ 4 مئی کو ان کا انتقال ہوا، سنڈے کو دوپہر میں 12:30-1 بجے کے قریب ان کا انتقال ہو گیا۔ آگ کی طرح ان کی خبر پورے ملک ہندوستان کے اندر۔ ان کے والدین وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بہت بڑے عالم وغیرہ کچھ نہیں تھے، دیندار تھے، ہماری اچھی تربیت کی، ہماری تربیت پر توجہ دی، جس کے نتیجے میں غلام مستانوی ہوں۔ اللہ نے کیسے کام لیا؟ ہزاروں مدارس کے بانی ہیں، ہزاروں مسجدوں کو تعمیر کرنے والے ہیں، قرآن کی جو خدمت کی ہے ملک ہندوستان تو چھوڑو دیگر دوسرے ممالک کے اندر بھی ان کے شاگرد پھیلے ہوئے ہیں، ان کے مدرسے سے فیض حاصل کر کے پڑھ کر فارغ ہونے والے دوسرے علاقوں کے اندر دوسرے ممالک کے اندر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ انتقال ہوا، 1 لاکھ کے قریب مجمع تھا اور اس میں سے 80% مجمع علماء کا اور بڑے بڑے مفتیان کرام اور شیوخ اعظام کا تھا۔ یہ زندگی بھر کا سرمایہ ہوتا ہے، یہ جنازہ جو ہے نا یہ زندگی بھر کا کیا ہوتا ہے؟ بولو سرمایہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا ہمارے جنازے بتائیں گے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول تھا کہ ہمارا جنازہ بتائیں گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، تو جب مرے انتقال ہو جائے تو اس حالت میں انتقال ہو جائے کہ فرشتے آسمان والے خوش ہو رہے ہو کہ ہم ادھر جا رہے ہیں نا، اور دنیا والے کیا ہو رہے ہو؟ رو رہے ہو کہ بھائی اتنا قیمتی انسان ہم سے جدا ہو گیا۔ اپنے آپ کو قیمتی بنائیں، اپنی اولاد کو قیمتی بنائیں۔ 2 مہینے اللہ نے آپ کو دیے ہیں، اس 2 مہینوں کے اندر کھیل کود میں لگا رہے، ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اور اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ۔ دیکھیں نا مسجدیں بچوں سے خالی ہے، اس لیے کہ ان کے والدین نہیں ہیں۔ ماں باپ تو ہے نا بچوں کو اکیلے چھوڑتے نہیں، تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے، نہیں چھوڑ رہے تو ساتھ میں مسجد میں لے کر آ جائے، لڑکا ہے تو مسجد میں لے کر آ جائے، لڑکی ہے تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو مصلی بچھائیں اور مصلی بچھا کے نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اسے کہنا نہیں پڑے گا، وہ تمہیں دیکھ کر وہ خود جائے گا، وضو کرے گا اور مصلی بچھا کے وہ خود اللہ کے سامنے، بھلے اس کو نماز نہیں آتی ہو لیکن ایکٹنگ تو ضرور کرے گا، وہ دیکھے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے بت پرستی انسانیت کے اندر رائج ہو چکی ہے، یہ کیسے ہو گئی؟ کہ شیطان نے جو ہے نا انسانی شکل میں آ کے لوگوں کو یہی طرف بھڑکایا کہ بڑے بڑے اللہ والے دنیا سے جا رہے ہیں، اب ان کی یاد کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے کیا کرو، ان کی تصویر بناؤ، ان کی تصویر گھروں میں رکھو، ان کو جب یاد کرو گے، ان کی تصویر دیکھو گے، اللہ یاد آئیں گے۔
لوگوں نے کہا ہاں یہ بہت اچھی باتیں ہیں، یہ بہت اچھی رائے ہیں، اس پر عمل کیا گیا اور ان کی تصویریں گھروں کے اندر بنا کے لٹکائی گئی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ یہ تصویریں پرانی ہو جاتی ہیں اور یہ تصویریں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، اس کے لیے کیا کریں؟ ان کا مجسمہ بنائیں۔ عبادت تو اللہ کی کریں گے، سجدہ تو اللہ کو کریں گے، لیکن ان کو یاد کریں گے، ان کو دیکھیں گے تو اللہ یاد آئیں گے، ان کو دیکھیں گے عبادت میں مزہ آئے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ لوگوں نے کیا کیا؟ تصویروں کو ہٹا کے مجسمہ بنا دیا، جس کو ہم مورتی کہتے ہیں۔ ان کی شکل کی مورتی بنائیں، ان کو دیکھتے تھے اور اللہ کو سجدہ کرتے تھے، ان کو دیکھتے تھے، اللہ کو مانگتے تھے۔ لیکن اولاد نے جب دیکھا کہ بھئی ہمارے بڑے، ہمارے والدین، ہمارے آبا و اجداد اس کے سامنے کھڑے رہ کے عبادت کرتے تھے، انہیں یوں لگا کہ بھئی یہ کس کو پوجا کر رہے ہیں؟ انہیں مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے کرتے کرتے انسانیت کے اندر بت پرستی رائج ہوتی گئی اور بڑھتی گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، وہاں سے نبیوں کا سلسلہ بہت تیزی کے ساتھ چلتا رہا اور باطل کے خلاف، بت پرستی کے خلاف، شرک کے خلاف ایک محنت ہوتی رہی۔ تو جو تم کرو گے تمہاری اولاد وہی کریں گے۔ اولاد یہ ماں باپ کا عکس ہوتی ہے، اولاد ماں باپ کا کیا ہوتی ہے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ان کا بیٹا بھی نبی، ان کے ابا بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، سمجھ رہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے کا نام حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے والد کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے دادا کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کیا خوبصورت کڑی ہے، کیا بہترین اعلیٰ قسم کی نسبت ہے۔ باپ نبی، باپ کا ابا بھی نبی، اور نبی معمولی نبی نہیں، خلیل اللہ ہیں۔ اس کے بعد جتنے بھی ان کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے نسل سے آئے۔ بنی اسرائیل بنے اور ایک بنی اسماعیل جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے آئے۔ تو کتنا اعلیٰ خاندان ہوگا، لیکن اس کے باوجود ان کی تربیت دیکھیں، ان کی فکر دیکھیں، ان کی تڑپ دیکھیں، ان کا دل کا ڈر دیکھیں۔ اذ حضر یعقوب الموت، جب ان کے پاس موت آئی، موت کا وقت قریب آیا، تو انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنی اولاد کو جمع کیا۔ ان کی کتنی اولادیں تھیں؟ 12 اولادیں تھیں، 10 اولاد، 10 بیٹے ایک عورت سے تھے، ایک بیوی سے تھے، اور 2 بیٹے ایک دوسری بیوی سے، جس کو حضرت بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام کہا گیا۔ سب کو جمع کیا اور جمع کر کے وصیت کر رہے، سوال پوچھ رہے، ما تعبدون من بعدی، اے لوگو، اے اولادو، اے میرے بیٹو، بولو میں جاؤں گا، دنیا سے مر جاؤں گا، چلا جاؤں گا، میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سوال کیا کیا جا رہا ہے؟ میرے جانے کے بعد ما تعبدون من بعدی اذ قالوا، سب کے سب نے کہا کہ ابا ہم ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام جو چاچا بھی نبی ہیں، اسماعیل علیہ السلام یہ چچا ہیں، اسماعیل علیہ السلام اور آپ کے معبود جو ایک ہی اللہ ہے، ہم اس کی عبادت کریں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب کے سب کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تب جا کر ان کو اطمینان ہوگا۔ ہم اپنے اولاد کی جو فکر کرتے ہیں نا، میں جاؤں گا تو میرا بیٹا کھائے گا کیا، میرا بیٹا رہے گا کہاں، میرا بیٹا کیا کرے گا، میرا بیٹا، کتنی ایسی اولادیں ہیں جو یتیم ہو کر پیدا ہوتی ہیں، کتنی اولادیں ہیں جو پیدا ہوتی ہیں باپ کا سایہ سر سے اڑ جاتا ہے، لیکن وہ جیتے یا نہیں جیتے، ان کی تربیت ہوتی یا نہیں ہوتی، وہ ترقی کرتے یا نہیں کرتے، ان دنیاوی اعتبار سے پڑھتے بھی ہیں اور آگے بڑھتے بھی ہیں۔ جلانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ دنیاوی اعتبار سے تھوڑی بہت فکر کرے، ٹھیک ہے، ہم تو باقاعدہ کہتے ہیں ہم دنیاوی تعلیم کے، عصری تعلیم کے بالکل خلاف نہیں ہیں، بلکہ آج کے اعتبار سے یہ ضروری حصہ ہیں، اور یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ماں باپ کو آٹومیٹکلی دیکھا ہے معاشرے کے اندر اس کی ضرورت کتنی ہے، اور ہم چاہتے بھی یہی کہ ہر شعبے کے اندر ایک مسلمان ہونا چاہیے تاکہ دوسری انسانیت کا بھلا ہو۔ ہر شعبے میں، ہر فیلڈ کے اندر مسلمان ہونا چاہیے۔ تو دنیاوی تعلیم کے ہم بالکل خلاف نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے، اس کا ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کو اچھی تعلیم کی تربیت بھی دے، اس کو دینی تعلیم کی تربیت بھی دے، اسلام کی تعلیم کی تربیت بھی اس کو دے۔
یہ نہیں کہ بندہ ڈاکٹر تو بن گیا لیکن اسلام پیچھے رہ گیا، انجینئر تو بن گیا اسلام پیچھے رہ گیا، کلیکٹر تو بن گیا لیکن اسلام کیا ہو گیا؟ بولو، پیچھے رہ گیا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت بہترین شعر کہا کرتے تھے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ ہے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ ہے، اولاد بھی، جاگیر بھی، املاک بھی فتنہ ہے۔ جو تعلیم اللہ سے دور کریں گی وہ تعلیم ہمارے لیے کیا ہے؟ فتنہ۔ آج دیکھیں ہر فیلڈ کے اندر آپ کو لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں نظر آئیں۔ یہ نعرہ لگایا گیا، پڑھیں گی بیٹی تو بڑھیں گی بیٹی، یہ بہت اچھا نعرہ ہے اگر اس نعرے پر 100% عمل کیا جائے، لیکن اس کے چکر میں کیا ہو گیا؟ ان کی جو سیفٹی ہے، جو ان کی حفاظت کا جو نظام تھا وہ کمزور پڑ گیا، اور آئے دن بیٹیوں کے ساتھ بلاత్కాر کے واقعات سامنے آتے ہیں، ان کی عزت دری کے واقعات سامنے آتے ہیں، ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، اور ہمارے قوم کی بیٹیوں کی ارتداد کے واقعات آئے دن ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دینی تعلیم سے ان کو دور رکھا گیا۔ تو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی صحیح تربیت یہ ماں باپ کی اولین ذمہ داری ہے، اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ ساتھ ساتھ تھوڑی قربانی کرے، اپنے بچوں کو نبیوں کے واقعات سکھائے، اپنے بچوں کو صحابہ کے واقعات سکھائے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا اپنے اولاد کو مدارس کے اندر داخل کراؤ، یہ مدارس کے اندر داخل کرانا یہ فرض کفایہ ہے، جس کے مقدر میں ہوتا ہے اللہ اس کو چن لیتے ہیں، اللہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے کا بھی پتہ نہیں کیا ہے لیکن یہ مزاج بنا ہوا ہے، اگر 4-5 اولادیں ہیں، 3-4 بیٹے ہیں، اس میں سے اگر ایک آڑا ترچا نکل گیا یا ایک آدھا اگر کلزہ نکل گیا یا بدماش نکل گیا، بہت زیادہ شریر نکل گیا، تو یہ آپس میں ماں باپ بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں کہ یار یہ تو اپنے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، اب کیا کرے، اپنے کنٹرول میں نہیں رہا، اب کیا کرے، اب مشورہ کیا جا رہا ہے اس کو مدرسے میں ڈال۔ ایسے بچوں کو اٹھا کر، یہ مدرسے والوں کا کمال ہے کہ ایسے بچوں کو وہ انسان بناتے ہیں، ایسے بچوں کو وہ کیا کرتے ہیں؟ انسان بنا کر تمہارے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ جس کو چاہیں گے اللہ اس کو قبول کریں گے۔ میری دعوت یہ ہے کہ آپ کے ذمے جو فرض عین ہے مدارس کی تعلیم یہ فرض کفایہ ہے، لیکن جو دیگر تعلیم ہے، جو مکاتب کی تعلیم ہے، یہ فرض عین ہے، اس کے طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک بنائے، دین کا داعی بنا دے، دنیا اور آخرت میں ہمارے نجات کا ذریعہ بنا دے، انسانیت کی خدمت کے لیے اللہ اس کو نفع بخش بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں کھڑے ہو جائے، صفیں مکمل کرے اور سنتیں پڑھ لیں۔